اپنے محترم بھائی کرنل نقی خان صاحب مرحوم ان کی موجودگی میں اور اس جلسے میں نے کہی تھی کہ یہاں سپاس نامے میں ذکر ہوا کہ جی بڑے خوش نصیب ہیں ہم آپ جنرل ضیاء الحق صاحب کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ آج پلندری آئے ہیں۔ میں اس وقت پرائم منسٹر تھا، مجھے ایک دھچکا لگا، میں نے کہا کہ یہ خوش نصیبی تو جنرل ضیاء الحق مرحوم کی ہے کہ وہ پلندری، میں نے برگلاب جلسے میں کہا، میں نے کہا حضور خوش قسمت آپ ہیں کہ جو یہاں آج یہ فخر حاصل کر رہے ہیں کہ آج آپ پلندری آئے ہیں، اور اس علاقے میں وہ علاقہ مانگ شامل ہے کہ جہاں پر زندہ لوگوں کی کھالیں اتاری گئی۔ مجھے بعد میں شام کو کئی لوگوں نے کہا کہ جی یہ مانگ کا واقعہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا جو مر جائے اسے کون یاد کرتا ہے؟ آج بھی اس ساری محفل میں سکندر یاد زندہ باد ہو گیا، فلانا زندہ باد ہو گیا، ان بیچاروں کو کسی نے یاد نہیں کیا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا تسلسل جو ہے وہ عظیم لوگ تھے کہ جن کی الٹی کھالیں اترائی جا رہی تھی، اور وہ اس وقت کا ظالم حکمران بیٹھا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا جو ہے جب اس نے دیکھا وہ ظلم تو منہ دوسری طرف اس نے کر لیا، تو اس پر اس گلاب سنگھ یا کون تھا اس نے تھپڑ رسید کیا کہ تم اگر یہ نہیں دیکھ سکو گے تو سندروں پر قابو کس طرح پاؤ۔ ہماری آزادی کی تاریخ جو ہے وہ تو وہاں سے شروع ہوتی ہے 1836 سے، اور پروفیسر لیسٹر لیمب جو ہے فاروق اعظم یہ سب سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اس وقت ضلع پنچ کی آبادی ساری 40 لاکھ 1836 1832 سے لے کر 1836 تک اس نے یہ تحقیق کی ہے، میری تحقیق تو نہیں ہے، اس انگریز کی ہے، کہ اس نے کہا کہ اس میں 10,000 آدمی شہید کیے گئے ضلع پنچ کو۔ کئی خواتین جو ہیں وہ پکڑ کر لے گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں آج کس طرح ان کو فراموش کر سکتا ہوں کہ جن کا علاقہ ہمارے ہاں ہے موجود، وہ درخت میں پتہ نہیں آپ ٹوٹ گیا ہوگا لیکن تھوڑا بہت اسے سنبھالا، تو ہماری تاریخ تو وہاں سے شروع ہوتی۔ اس کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں تو آج میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ میں خان صاحب مجھے انگلی پکڑ کر مجھے سری نگر بھی 2 بار گیا ہوں اپنے والد کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ، اللہ مغفرت کرے دونوں۔ تو میں ان کے واقعات آپ کو سناؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ آج اس علاقے میں اور بھی مولانا غلام حیدر جنڈالوی، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ مولانا یوسف صاحب کا تو آپ نے ذکر کیا، شاید اس لیے کیا ہو کہ یہاں پر سید یوسف بیٹھے ہیں۔ مولانا غلام حیدر تھلی والے جو علامہ اقبال کے پاس خان صاحب کو اور والد صاحب کو لے گئے، یہ تاریخ ہے۔ پنچ میں ایک تاریخ تھی، شوگر کا پیشنٹ ہوں تو اس لیے معاف کر رہا ہوں۔ پنچ میں ایک تاریخ تھی کہ جی پنچ الگ ہو ریاست سے، پوری جموں و کشمیر ریاست سے، یا اسی کے ساتھ رہے، کیونکہ یہاں پر ہم غلام ابن غلام تھا۔ ہمارا مہاراجہ وہ ہے جسے ہم پھرتے روٹتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ان پڑھ راجہ جو ہے وہ پنچ میں انہوں نے جو ہے نافذ کر رکھا۔ تو علامہ اقبال کے پاس جب گئے، اب دیکھیں مولانا پھلی والے مولانا غلام حیدر، شاید نام ان کا مولانا غلام حیدر تھا، اور یہ جو ہے نا وہ وہاں لے گئے۔ مولانا غلام حیدر جنڈالوی جو ہیں، جب 1940 کا پاکستان کا ریزولوشن منظور ہو رہا تھا
تو قائد اعظم نے اس فنڈ ریزنگ کے لیے 500 روپیہ اس وقت جو ہے نا رکھا تھا پر یونٹ، پورے کشمیر کا جو ہے نا 500 روپیہ. تو یہ 7 آدمی تھے. تو جب ان سے 500 روپیہ مانگا گیا تو جڈالوی صاحب نے کہا جی کہ ہم اپنے اوقات سے زیادہ نہیں دے سکتے. تو ان جو ریسپشن والے تھے انہوں نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ انہوں نے کہا ہماری آبادی جب 40 لاکھ تھی ریاست جموں اور کشمیر کی تو ڈوگروں کے ہاتھوں میں ہمیں 75 لاکھ میں بیچا گیا. تو ہماری قیمت جو ہے وہ اگر زمین جنگل دریا چھوڑ بھی دیں تو ایک مرد کی قیمت، ایک انسان کی قیمت جو ہے وہ 2.25 روپے بنتی. انہوں نے 13.25 روپے نکال کر دیے کہ ہم 7 آدمی ہیں، یہ لیں. یہ بات قائد اعظم تک پہنچی کہ جی کوئی ایسے سلسلے آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم 13.25 روپے دیں گے. تو قائد اعظم نے سنا ہے، والد صاحب کہتے تھے کہ وہ آبدیدہ ہو گئے کیونکہ والد صاحب بھی اس وفد میں تھے. تو آبدیدہ ہو گئے. ڈسپلن کے اتنے پابند قائد اعظم کہ انہوں نے کہا 500 معاف نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہ 500 روپیہ جو ہے میں دوں گا کشمیریوں کو. یعنی ایسے لوگ اس خطے نے پیدا کیے ہیں اس پلندری نے کہ میں کیا کہوں. اور پھر اس کے بعد آنے والے جو ہے نا وہ لوگ جو آج بھی کرنل لکی خان، یہ جو آپ نے سکول گنے کہ جی یہ اتنے سکول ہیں زیادہ ہیں، اتنی سڑکیں، یہ ساری، یہ کرنل لکی خان صاحب کی دی ہوئی چیز، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ کیڈٹ کالج آپ نے تو کہا یونیورسٹی دے دیں. اگر اس پر میں کہوں جی کوٹلی میں بھی کیڈٹ کالج دیں. دیکھیں یہ نہ کمپیٹ کریں کہ کس ضلع میں اور کس جگہ جو ہے وہ چیز ہوگی، وہ سب کی ملکیت. یہاں جو یونیورسٹی بنے گی اس میں کوٹلی کے لوگ بھی آ کر پڑھیں. ہم اگر آج یہ مطالبہ کریں کہ دارالخلافہ جو ہے جی ادھر لا کر رکھیں سیسے میں یا پلندری میں، اللہ بھلا کرے ان بزرگوں کا جو یہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے ادھر اور ادھر انہوں نے دے دیا تھا. میں کوئی کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس علاقہ نے کہ بڑے عظیم لوگ پیدا کیے ہیں. میں اس تھوڑے وقت میں ان سب کو جو ہے نا وہ سلام پیش کرتا ہوں. لیکن مجھے مولانا آپ کی بات بھی سن کر جو ہے نا میں نے کہا جی انہوں نے بھی منگ کا ذکر نہیں کیا، شاید اس لیے کہ لوگ بلندری والے کہیں گے منگ کا جو ہے نا ذکر کیا. تو آپ اگر مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو پھر مولانا یوسف صاحب کا نام تو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا. اگر عسکری طور پر آپ دیکھیں تو یہ آزادی جو نصیب ہوئی ہے یہ اس پنچ کی پلندری اور یہ راولا کوٹ پنچ کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی وجہ سے. ویلی والے اگر اٹھتے تو وہ بھی آزاد ہو جاتے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو خان صاحب کی جو میں نے دیکھا، میں جب پنڈی میں تھا تو یہ پنچ ہاؤس کی ایک اینیکسی میں رہتے تھے. والد صاحب اکثر کہتے تھے کہ دیکھو میں تو اپنے گھر میں ہوں، خان صاحب ادھر رہتے ہیں. جن لوگوں کو ہم نے انگلی پکڑ کر سکھائی سیاست، جن کو پکڑ کر لے گئے ہم مہاراج سنگھ کے پاس، وزیر اعظم کے پاس کہ ہمارے بیرسٹر آ گئے ہیں، اور وہ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اور یہ بنائے، وہ تو کوٹھیوں میں رہتے تھے. لیکن خان صاحب کا، کیونکہ میں نے عید بھی ان کے ساتھ جب والد صاحب گئے تو وہ روزانہ خان صاحب کو ملتے تھے. تو 2 کمرے کی اینیکسی میں خان صاحب رہتے تھے. یہ مسلمان قوم ہے، یہ اتنی احسان فراموش قوم ہے کہ میں سچی بات کہنے سے رہ نہیں سکتا. اور وہی بات ہے کہ اپنے بھی ہیں نالا، یہ گانے بھی تنگ، میں زیر حلال تو کبھی کہہ نہ سکا تنگ. تو میرے بزرگوں بھائیوں، میں آج آپ کو اس لیے بھی آیا ہوں کہ کچھ خان صاحب کے قصے سناؤں اور کچھ آپ کے خدمت کی ہے میرے والد نے. اور صرف ایم ایل اے کی حیثیت سے نہیں بلکہ وہ جب پولیس میں تھے تو وہ آزاد پتھر میں تھے، مانگے میں گئے، پھر وہ تھرائر میں رہے. انہوں نے دونوں سیٹوں سے خدمت کی ہے. اور میں جب منسٹر بنا پہلی بار 70 میں تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھنا مجھے نہیں پتا ہے کہ آج پونچھ والے کس جماعت میں ہیں، لیکن مجھے پونچھ والوں سے شکایت نہیں آنی چاہیے. چنانچہ اپوزیشن والے میرے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ گردیزی خاندان جو ہے یہ باغ والا وہ میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا.
میں جب سردار ایوب صاحب سے ملا، معروف اختر صاحب کے والد، ان سے جب ملا تو جیل کوٹ والے سارے کہنے لگے تم نے ہماری قبر کھود دی ہے، کہ وہ سردار ایوب صاحب اور یہ چبیاٹی والوں کو یہ نہیں پسند کرتے۔ تو میں نے کہا کہ آج سردار ایوب صاحب کے آگے، اب سردار ایوب صاحب وہ آدمی تھے کہ جنہوں نے میرے دادا کے خلاف کیس تھے، تو وہ اس میں تھا کہ اس نے مندر جلائے، یہ 1931 کی بات ہے، میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن ایسے لوگ بھی آپ دیکھیں کہ ان کو وہ جب پکارتے تھے کہ چلو فیروز خان بنام سرکار بنام فیروز خان بت شکن، تو انہوں نے واویلا کیا کہ جی یہ کیا بت شکن، ہماری تو بڑی دل آزاری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ انہوں نے مندر توڑے اور جو ہے نا وہ بت توڑے، تو بت توڑنے والے کو جو کہتے ہیں، میں وہاں گیا تو سردار منیر افضل خان اور دوسرے ناراض، سردار ایوب صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، بڑے وزردار، بڑے دل والے، وہ جب گئے تو ادھر جا کر بیٹھے، میں بھی ساتھ تھا دوسری بار، تو میں نے جو باقی تھے نا منیر افضل وغیرہ، میں نے کہا قبر کھودی تھی، یہ آج آپ کو جنازے میں لٹا گئے ہیں، یعنی اتنے لوگ جو ہے نا وہ بعد میں آزاد خطے میں جو ہے نا وکیلی کرتے ہیں۔ بہرحال جناب خان صاحب کی زندگی میں ایک پہلو آپ، وہ لیڈر ہی نہیں تھے، ایم ایل اے ہی نہیں تھے، وہ ایک سر سید احمد ٹائپ کے لوگ، نسوار چھوڑو، تمباکو چھوڑو، اور ساتھ کی بات، والد صاحب اور وہ اجلاس میں اکٹھے 12 سال ایم ایل اے رہے۔ والد صاحب حقہ پیتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، تو خان صاحب ناراض ہوتے تھے، فتح مند خانہ تو اکیلے نہیں چھوڑنا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی تو سامی کی کدے دیکھیا ہوگا پینے ہے نہیں، لوگ آ رہے ہیں جی، لوگ جھوٹ آ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہر وقت حقات پیتے تھے، لیکن ادب اور احترام دیکھیں، ادب اور احترام دیکھیں کہ 12 سال میرے والد نے جو ہے نا وہ ان کے سامنے حقہ اور سگریٹ نہیں پیا، کیا یہ ادب اور احترام ہم میں ہے؟ میں نے پتہ نہیں غلط یا صحیح ایک بیان دیا، لوگوں نے اپنے رشتے زیادہ منسٹر کشمیر افیئرز کے ساتھ جوڑنے شروع کر دی، وہ میں نے کہا کہ یہ 2 دن کی نوکری چاکری جو ہے اس میں صدیوں کے رشتے گئے۔ تو خان صاحب میرے والد کی طرح تھے، میں آپ کو کہوں انہیں پگڑی میں دیکھ رہا ہوں۔ ڈوگرا وقت میں زیادہ وقت لے رہا ہوں، لیکن چونکہ آیا ہوں جو واقعات آپ کو علم نہیں ہے وہ میں، ڈوگرا وقت میں جب اسمبلی کا اجلاس ختم ہوتا تھا تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ سارے ایم ایل اے جا کر مہاراجے کو سلام کرتے تھے۔ تو یہ اب کسی نے تقریر میں کہا نا کہ جہاد میں شاید کسی نے کہا کہ انہوں نے جہاد کا سر نہیں جھکانا، تو مجھے اس سے یاد آیا کہ وہ ایم ایل اے جا کر دیتے تھے، جھک کر سلام کرتے تھے، اور 1 پاؤنڈ پتہ نہیں اس وقت وہ سکے کا یا سونے کا ہوتا تھا، وہ پیش کرتے تھے مہاراجے، اور مہاراجہ آگے سے کوئی تحفہ تحائف دے یا نہ دے۔ تو انہوں نے خان صاحب نے کہا جب یہ ہوا، یہ مجھے کرنل عدالت خان صاحب نے سنایا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا فتح مند خانہ یہ غلط بڑی مشکل ہے، اصل سر چکاسا، چنانچہ یہ دونوں پگڑیاں پہنتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ نہیں ہم جو ہے نا یہ فوجی بھی ہے اور میں بھی پولیس کا ٹرینڈ ہوں، ہم سر نہیں جھکا سکتے، ہماری پگڑی گر جائے گی، ہم سلیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آخر وقت تک جو ہے نا وہ اسی طرح کیا کہ انہوں نے کہا جی ورنہ وہ آئیں گے نہیں، بغاوت ہو جائے گا، تو انہوں نے وہ پگڑی کے بہانے سر نہیں جھکایا اور جاتے تھے سلیوٹ کرتے تھے، سر نہیں جھکایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ بڑی ویژن والے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ان کا عزیز تھا، میں ان کے والد صاحب جاتے تھے پنڈی میں تو انہیں کے ہوتے تھے، وہ نہ ہوں تو میں خان صاحب کے پاس جاتا تھا، مجھے حکم تھا۔ تو انہوں نے جب یہ پنچ بھی جب اکٹھے ہوتے تھے ایم ایل اے، تو انہوں نے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ریکروٹنگ آفیسر تھے جنگ عظیم میں، HARO آنریری ریکروٹنگ آفیسر۔ خان صاحب بھی
اور والد صاحب انہوں نے جو فوجی بھرتی کیے انہوں نے آ کر جو ہے نا یہاں سے ڈوگرے کو نکالا. HRO 2 روپے انہیں ملتے تھے ایک آدمی بھرتی کرانے میں. ان پر بڑے بڑے بزرگوں نے جو ہے نا وہ تانے بھی دیے کہ انہوں نے منڈی فروخت کی ہے, 2 روپے میں منڈی خرید. انہی منڈیوں والوں نے آ کر مہاراجے کو نکالا. 1940 میں پونچھ شہر میں دونوں بزرگ اکٹھے تھے تو خان صاحب نے والد صاحب کو کہا کہ فتح محمد خانہ جڑے بندے اساں بھرتی کرائے سن وہ ہن واپس آئیے, واپس آ رہے, جنگ عظیم ختم ہوئی, ہن کیا بنسی نا ایک کرسن فکر کہ اب یہ واپس آ گئے, پہلے کہ جی یہ ٹریننگ حاصل کریں, دوسرا روزگار کے لیے فوج میں جائیں. تو انہوں نے کہا اب کیا کریں گے؟ تو والد صاحب نے کہا جی کہ یہ پہلے تو گھر میں فساد ڈالیں گے. تو انہوں نے کہا فتح محمد خانہ کیوں؟ انہوں نے کہا اتھا صبح جائی مزدوری کرنے سر انہیں بیٹی منگسان آ اگر بیوی کی نہیں پتا کہ بیٹی کیا ہے. اے اس وقت جڑے تک سنیا نہیں شروع ہو سر بناسی بچاری بیٹھی پھر اس کے بعد کیسے کہ استری ہوئی پتلون لے آؤ, اسی نہ استری نہ پتا نہ کوئی تو ایک گھر وچ فساد بس. انہیں کیا اتوں انہیں کی باز رکھنے کی ضرورت ہے کہ گھروں میں فساد نہ با. اس کے بعد انہیں کیا کہ اگر انہیں ٹریننگ نہ ہوئی, صحیح نہ رہنمائی نہ ہوئی تو پھر ڈاکے باز. اس واسطے کہ جوان اتوں ٹریننگ کرے جائے سارا کوئی. تو خان صاحب کیا کہ انہیں کی جہادرے پر لایا جائے تھا پھر ڈوگرے کی کٹ سکتے. میں سنیا ہوا نہیں, میں خود انہوں نے سنیا ہے کہ انہیں کی اس طرف لگایا جائے. چنانچہ 1947 تو جہاد تو پہلے انہوں دو اشخاص جڑے نا اپنا جڑا زیر اثر ہلکا سی اس نے بھی انہوں لوگوں کی جڑا نا تیار کیا اس واسطے کہ وہ سارا بندوقاں اور ساری چیزاں جڑیاں سن وہ ڈوگریاں لے لیا سن. اور پھر دیکھا کہ ڈوگرا راولہ کوٹ پتہ نہیں کس تاریخ نو آیا کہ ترے بدے ہوئے تھا, سارے فوجی وردی پائی ہوئی تھا, اس کی سلیوٹ کی تھا. ڈوگرا اتھوں بغیر ہری سنگھ اس تو بغیر سٹے کرنے واپس چلا گیا. یہ وہ لوگ سن جنہاں باصیت ایک ریکروٹنگ افسر بھرتی کیتے تو پھر ہوئے. باقی انہاں سادہ مزاج بہت. والد صاحب ایک دفعہ کرسیاں لیا وزیر آباد تو کرسیاں جس وقت انہاں دیکھیا خان صاحب تو انہاں پوچھا والد صاحب کی کہ فتح محمد خانہ تہاڈی بیوی کوئی پڑھی لکھی ہے؟ نہیں جی. ہے کوئی بچی تہاڈی پڑھی ہے؟ نہیں. ہے کوئی بیٹا تہاڈا پڑھیا؟ انہوں نے کہا جی اجے چھوٹے نہیں پڑھے. تو انہوں نے کہا انہاں کرسی کدھر جو لے؟ انہوں نے کہا جی مہمان آنے. انہوں نے کہا مہمان آنے ہیں تہاڈے بوٹ لانے یا جتیاں؟ اس وقت تو جتیاں ہونی سن نا گرانیاں تو نیچے میخاں. انہوں نے کہا کہ وہ بہن نے آدیاں اس طرح میزہ پر پیر رکھی تھے, ایک کرسی پر پیر رکھ سن جے تو چپ رہے تو کرسی تھی گیا ہے, جے اس کی منع کہتا ہے کہ پیر نیچے کرتا پھر رشتہ تھی گیا. اس نے سزا آسان کی میری بات کہ جنہیں کوئی خاص بندہ اچھا ہے اس نے واسطہ تھا کرسی دغن والد صاحب تو بعد میں اس کی چھپر تو اسے یہاں لاؤ کے لیے نہ ٹنگ ہوئی. وہ اس قسم نے ریفارمرز کریلا کے اور ریکروٹنگ افیسر دی حیثیت نہ ایک محمد علی بڑا لمبا تڑنگا جڑا ہونا سی ڈاکٹر انہوں نال میڈیکل ٹیسٹ بھی اتنے نال ہی لینا سی. یہ جڑا بازار ہے یہ ہندوانہ گراں سی. نے کیا اتھے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا فتح محمد خانہ یہ آبادی کڑی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہندو. انہوں نے کہا بڑے سمجھدار سورے میں تکنا کہ اتھا کدے گڑیاں آئی سی. تو والد صاحب کیا جی خان صاحب کیا کر لیں گڈی ہے جی بیٹ پر جیل ہوندی تے اتھا آئی سی. انہوں نے کہا گڈی اتھا آئی سی. اگے دیکھ رہے اگے دیکھنے والے لوگ سن جس طرح قائد اعظم اتوں فاروق حیدر صاحب کے پتہ کہ قائد اعظم 1944 میں جانیا باراکوٹ ٹھہرے
ایک اپنے رشتہ دار نے صبح انہوں نے کیا کہ میں دیکھنا کہ آئندہ پاکستان دارالخلافہ اسلام آباد ہو وہ لوگ ایک قسم نے ولی لوگ بنے تو میں انہوں نے دسا کہ وہ کسی تقریر میں کیا سی جی کہ خواتین نال بھی وہ گلاں کر رہے سن میں انہیں شروع پہ اردو کر رہا یا پہاڑی انہوں نے کیا فتح محمد خانہ میں تھوڑی بیگم نال گل کرنا چاہتا چنانچہ والد صاحب کا انہوں نے بہت میں والد صاحب دیا اکھاں وچ ہمیشہ آنسو دیکھے دو بندیاں نال ذکر ہونے ہیں تیناں بندے قائد اعظم چودھری غلام عباس اور خان صاحب یہ کہنے کہ خان صاحب صبح دعا کرنے سے نا ایک دفعہ انہاں والد صاحب تقریر کی تھی خان صاحب دا بہت تعامل والے سن وہ تیز مجاز والد صاحب انہاں تقریر کی تھی کوئی ڈوگرے نے کہ تہاڑا دادا جڑا نا میرے پردادے کول ملازم سی سلطان خان کول پہ مرا تو والد صاحب کہہ رہے میں ستا آسان بھی آواز آوے صبح تے میں دیکھا بھی کون آیا صبح صبح تو دیکھا کہ خان صاحب دعا کر رہے نماز پڑھی تو دعا کر رہے اے اللہ تعالیٰ اس کی سمجھاؤ نا یہ نہیں سمجھنا جے اس کی ڈوگریاں پوڑی زیادہ میں کیا کرسا ہماری تو اس لیے اس طرح گل ہے کہ جس طرح کوئی ایک حالی جڑا پیچھا ہونا ایک بڑھا دان ہونا ایک نوجوان ہونا تو وہ اس کی سہارا دے رکھنا لامت لائی چھوڑی وہ یہ گلاں میں بڑے غور نال دیکھا بھی کسی نال گلاں کر دے تو اللہ کیا دعا کر رہے دیکھو اللہ کیا دعا کر رہے کہ اس کی سمجھا ایک قید ہوئی جاس میں کیا کرسا پیچھے آج تک دعا آخنے کہ دعا جائے تو میں بنا دو پگڑیاں اتاریاں کپوٹھی میر خان سردار یار محمد صاحب نے سرہ پر پگڑی تو سردار ابراہیم صاحب نے سرہ پر پگڑی کوئی کری سکنا ہے یہ گل کوئی کری سکنا انہاں کیا کہ نہیں ان آگے پڑھے لکھے بیرسٹر پڑھے لکھے بیرسٹر اللہ سارے گئی عقل دے میں کوئی نہیں کرنا چاہنا تو والدہ کی انہاں کیا کہ دروازے دے پیچھے ہماری بہن کھڑی ہے تو میں گل کرنا چاہتا تو انہاں کیا کہ بیگم صاحبہ یہ فتح محمد خان ادھر رہنا تو بچے کی پڑھایا تو بچے کی اتھا کدھر منجی گائی نال نہ لائی چھوڑیا آس ادھر ہونے ہیں فرصت نہیں ملنی تو بڑے اچھے کر رہی ہیں ادھر گل ڈالے نال میری رشتہ داری سے تو بڑے اچھے کر رہی ہیں تو اے کرنے ہو کر میں کہنا اس گل نے میری والدہ پڑھے لکھے نہیں سی اس گل نے انہاں کی مجبور کتا والدہ ہی کہ بگی ٹھگی دا جائی سکول چھوڑ گئے شاتوت رکھے ہوئے جیب میں اصلا دا ٹاٹ پر بیٹا پڑھے آنا ٹاٹوریاں نا کوئی ایسی سن پڑھنا کوئی کدرے پڑھنا اصلا تا جڑانا گرام میں سمت فردائی تا پڑھے تو وہ سکول تک لے جانا سے وہ نصیحت جڑی ہے وہ خان صاحب نے دیتی ہوئی سی میری والدہ اور میں سمجھنا کہ ایک بڑے لوگ اگے دیکھنے انہوں تعلیم پھلائی انہوں مٹھی آٹا سو ذکر آیا وہ بنایا انہوں لوگوں کی ٹرینڈ کیتا انہوں ڈوگرے کی کڈیا آج اصلا یہ گل کرنی چاہیے ہے کہ انہوں نے تعلیمات پر چلا انہوں نے جڑا کریکٹر سی اس پر چلا انہوں نے کڑا عہدہ لیا 1947 کے بعد 1961 میں جو ہے حکومتوں بنیا جنہاں کی انہاں پرچی کتا سی ہوئے حکومت بنانے سن ہوئے نوکریاں دینے سن وہ سردار یار محمد صاحب نوکری لے لئی سردار ابراہیم صاحب نوکری جڑی پہلے ڈوگرا وقت کی جڑی انہاں لے لئی لیکن انہاں کا ہی کہ لبا سردار فتح محمد خان اور خان صاحب وہ درویش اپنی جگہ یہ درویش اپنی جگہ کھان لیکن اللہ تعالیٰ انہوں نے وجہ تو یہ آزادی نے نعمت دیتی یہ آزادی کی نعمت جڑی ہے اس کی انہوں نے تعلیمات پر عمل کری تو بچا سکا میں بڑا خوش نصیب ہوں خان صاحب نے بے شمار گلاں ایسیاں کہ جڑیاں میں ریکارڈ کرتا ہوں تاکہ یاداشت اور کمزور ہونے جانی اور میں نجیب کی دیسا کہ اس کی پرنٹ کرائے اور میں پہلے کوئی صادق صاحب کوئی گلا مرحوم ہونا میرے کو پوچھئے سن تو میں کہنا کہ یہ عظیم ترتی ہے کہ منگ نہ گل کرو جڈالی نہ گل کرو تھلی نہیں گل کرو کتھے نہیں گل کرو آزادی نہیں گل کرو
اتنے ہر جگہ جڑے نا انہاں دی تعلیم پر عمل کرنے والے فوجی بھی مٹھی آٹا دی وجہ تو تعلیم حاصل کرنے سردار ابراہیم صاحب بھی سردار حبیب خان بھی مولانا یوسف صاحب بھی دینی محاذ پر اور ادھر سیاسی محاذ پر اور ادھر سارے مل کے جڑا ہے نا وہ یہ ملک بنایا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں زندگی کا کچھ پتہ نہیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب کوئی ہوتا ہے یا نہیں. میں آپ کو آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوں پتہ نہیں کب رہ سکتے یا نہ. میں خان صاحب کو اپنے والد سے اب زیادہ عزت سے جو ہے نا وہ انہیں دیکھتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے قوم کی خاطر پہلے میں نے بتایا نا آپ کو کہ 1981 میں فوت ہوئے. وہ کیوں نہیں مشیر وزیر بنے؟ انہوں نے وزیر مشیر بنانے والے تھے ملک کو آزاد کروانے والے تھے. سردار فیروز علی خان کا ذکر میں جو ہے نا وہ بھول گیا. وہ ان کے اتالیق تھے ان کے استاد تھے اور وہ اپنے کیپٹن شہباز صاحب کے بیٹے شاہد کو تھے تقریر کر رہے تھے یہ لوگ. اور پھر سردار جلال خان سردار شاہد حسن خان صاحب کے والد وہ کسٹم میں تھے. خان صاحب کی یہ ساری ٹیم تھی کہ جن سے وہ مشورے کرتے تھے. مجھے کہتے تھے پنڈی میں کہ مشورہ کرنا تو بلانا اپنے پیو کی فتح محمد خان ہے. تو وہ عظیم لوگ تھے ہم ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں انہیں جگہ دے اور ہمیں ان کی وجہ سے ہماری کوتاہیاں معاف کرے اور ہم جو آزادی ملی ہے اس کو بحال کر سکیں. میں بہت بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ساری باتیں جو ہے نا تامل سے سنی ہیں. اللہ تعالیٰ اگر زندہ رہے تو پھر ملیں گے اور کچھ پتہ نہیں کون ہوگا کل یا کون نہیں ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ کب ہے وہ 14 نومبر تو بہت مہربانی. میں ایک بار پھر جو ہے نا وہ یہ کہنا چاہتا ہوں میرا ایک بیان کل پرسوں آیا وہ کوئی بیان آج مجھے دیکھیں شاہ صاحب حقائق کا پتہ ہونا چاہیے. آپ نے جو یہ یہاں پر بات کی ہے نا کہ سردار فتح محمد خان نے کہا جی کہ نہیں سردار فتح محمد خان تو 19 جولائی کے قرارداد میں تھے ہی نہیں. وہ تو غلام محمد کرا تھا. میں خوش ہو جاؤں کہ میرے والد کا نام لیا. وہ تو کٹھوا جیل میں پتہ کرنے گئے تھے کہ یہ خط لکھا ہے قائد اعظم یا نہیں. وہ تو ادھر تھے. یہ غلام محمد کرا یا کیا فاروق صاحب جس نے کہا تھا کہ یہ کوئی قائد اعظم کا کوئی جو ہے نا وہ اس کے باپ کا ہے. اور 19 جولائی کو فیصلہ ہوا پاکستان کی قرارداد مسعود خان فاس نے ورکنگ کمیٹی نے کی کہ یہ خود مختار ہوگا. اسے ایک آدمی نے کہا نہیں مانتا. اس نے کہا وہ قائد اعظم کے خواہش. انہوں نے کہا پاکستان کو قائد اعظم کا باپ کیا ہے. میں مسلمان ہوں مسلمانوں کے لیے وطن نہیں. اتنی کھپ ڈالی کہ دوسرے دن قرارداد گزارنی پڑی. آج قائد اعظم کی بیٹی آئی فوت ہو گئی. آئی تھی بیچاری. کسی کو پتا ہے کہ اس درویش نے بھی پاکستان بنایا یا کسی نے کوئی کہا کہ جی ہمیں افسوس ہے اس کی بیٹی کے فوت ہونے کا. آج تو بیٹیاں ساتھ رکھ کر بلاوت ساتھ ہو کر آگے بناتے ہیں یہ ہماری جاگیر ہے یہ وہ قائد اعظم. اس نے کیا ہاں علامہ اقبال کا بیٹا جو ہے نا وہ لڑا تھا الیکشن اسے بھی ہرایا تھا مسلمانوں نے اور وشواس من جناح کو بھی ہرایا تھا. اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ان سب بزرگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت الفردوس سے بہت مہربانی آپ